أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جنگ احزاب کے موقع پر جب مومنوں نے جنگ کرنے والے قریش کو اور عرب کے دوسرے قبائل کو دیکھا تو انہیں کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ دن جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ اللہ کے دشمن سے قتال ہونا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، نہیں زیادہ کیا دشمن کے لشکروں کو دیکھ کر انہیں مگر ایمان اور تسلیم کے اندر ان میں اضافہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود تھے، اور آپ کا نمونہ آپ کے لیے اہل ایمان کے لیے ایک بہترین نمونہ تھا اور بہترین نمونہ ہے. تو آپ اس منظر کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، آپ پر غبار ہے، آپ پتھر کی چٹانوں کو توڑ رہے ہیں، جو ایک قائد کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جہاد میں موجود ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان جہاد میں موجود ہیں. اور اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں چاہیے کہ وہ بھی ایسے ہی اپنے جانیں اپنے مال پیش کر دیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. تو یہ ایک منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ، زندگی کا بہترین نمونہ باطل نظاموں کو مٹا کر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے جہاد کرنا ہے، اس کے لیے مال پیش کرنا ہے، جان پیش کرنی ہے، وقت پیش کرنا ہے، صلاحیت پیش کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور سب سے حسین اسوہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال کیا جائے، جہاد کیا جائے، مال اور جان کو کھپا دیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو جب اہل ایمان نے دیکھا کہ دشمن کے لشکر اہل ایمان کے مقابلے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. اس چیز نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے. ومنهم من ينتظر، اور بعض انتظار کر رہے ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے کا. وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ اللہ نے موقع اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ سچے انسانوں کو ان کی سچائی کی جزا دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو عذاب دے ان شاء اگر چاہے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے.
ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، کفار کو اللہ نے بغیر خیر کے اپنے دل کی جلن نکالے بغیر ناکام لوٹا دیا اور وہ کوئی خیر حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مومنین کی طرف سے قتال کے لیے ان کے لیے کافی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا، کوئی اس کے سامنے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔